السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باحثین علوم اسلامیہ کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی اہم ہے کہ مصادر و مراجع جو مقالے کے آخر میں ہم شامل کرتے ہیں، اکثر یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ اسے الف بائی ترتیب سے لکھیں، اور الف بائی ترتیب سے لکھنا ایک بڑا مشقت والا کام سمجھا جاتا ہے، اور لوگ اس سے بہت پریشان ہوتے ہیں اور اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں۔ یہ کام بہت ہی مشکل سمجھا جاتا ہے، تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو کام جو اتنا مشکل سمجھا جاتا ہے یہ بہت ہی آسان ہے، لیکن ہمیں اس ٹول کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس ٹول کو سمجھیں گے کہ ہم نے الف بائی ترتیب کیسے لگانی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مصادر و مراجع کو الف بائی ترتیب کیسے دی جائے۔ یہ ایک فائل ہمارے ڈیسک ٹاپ پہ پڑی ہے مصادر و مراجع کی۔ اس کے اندر جو مصادر و مراجع ہیں وہ ترتیب سے نہیں لکھے۔ یہاں القرآن الکریم، ابن ابی شیبہ، نسائی، جلال الدین سیوطی، ہندی ابن حزم، یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو مصادر و مراجع ہیں ان کی ترتیب الف بائی نہیں ہے۔ یہاں الف پہلے ہے، اس کے بعد یہ جیم آ گیا، اس کے بعد دوبارہ الف آ گیا، یہاں میم ہے، اس کے بعد دوبارہ الف آ گیا۔ تو جب ہم ایسی شکل میں یہ مصادر و مراجع لے کے جاتے ہیں سپروائزر کے پاس تو اسے اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے، اور یہ اعتراض بالکل بجا ہے۔ ہمیں الف بائی ترتیب دینی چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ہم اس ایک ایک لائن کو اٹھا کے رکھیں اور پھر ہم دوبارہ کریں۔ اور یہاں اس فائل میں ہمارے پاس تقریباً 50 حوالہ جات ہیں، 50 مصادر و مراجع کے نام ہیں جنہیں ہم نے ترتیب دینا ہے۔ اگر ہم ایک ایک لائن کو درست کریں گے تو اس پہ بہت زیادہ ٹائم بھی لگ جائے گا، اور اس کے اندر غلطی کا امکان بھی موجود ہوتا ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو شروع میں نمبر ہیں آپ نے ان نمبرز کو ڈیلیٹ کر دینا ہے، اور یہاں پہ کوئی نمبر آپ کو نظر نہ آئے۔ جب ہم یہاں سے نمبرز کو صاف کر دیں گے، اسے ڈیلیٹ کر دیں گے، تو اب ہم نے جن کو ترتیب دینی ہے انہیں ہم نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ القرآن الکریم ہم اس سے پہلے رکھتے ہیں، تو ابن یہ پہلے ہونا چاہیے، القرآن بعد میں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ہم القرآن کو پہلے رکھتے ہیں تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، باقی کو ہم نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ جہاں تک ہم نے ترتیب دینی ہے ہم انہیں سلیکٹ کر لیں گے۔ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ جو مقالہ جات ہیں، یہ جو حوالہ جات ہیں، جو مصادر و مراجع ہیں، ان کے اندر انگلش کے حوالہ جات بھی موجود ہیں، انگلش کے مصادر و مراجع بھی موجود ہیں۔ جب ہم نے اسے سلیکٹ کر لیا تو یہ جو اے ٹو زی کا سارٹیشن کا جو ٹول ہے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ ہم یہاں کلک کریں گے تو یہ ایک نئی ونڈو ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کے اندر ہم نے یہاں پہ پیراگراف چھوڑ دینا ہے، اس کو ہم نے ٹیکسٹ ہی رکھنا ہے، اور یہ اسینڈنگ کی ہم نے ترتیب دینی ہے کہ ہم نے الف بائی ترتیب لگانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس آپشن پہ آ جانا ہے۔ جب ہم اس سے کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے ٹیب ہی رہنے دینا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ اہم چیز ہے، بعض اوقات کتاب کے ساتھ ہم نام لکھ دیتے ہیں، بخاری کی جگہ البخاری لکھ دیتے ہیں، لیکن جب الف بائی ترتیب دینی ہوتی ہے تو اس کے اندر الف لام کو اگنور کرنا ہوتا ہے، اور البخاری کو ہم بے کے حروف کے اندر، بے والے الفاظ کے اندر ہم شامل کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب شروع میں کہیں البخاری لکھا ہے یا النسائی لکھا ہے یا کوئی بھی ایسا لفظ ہے اور الف لام کو ہم نے اگنور کرنا ہے، تو اگر یہاں پہ چیک نہیں لگا ہوا تو آپ یہاں پہ چیک لگا دیں گے تاکہ یہ سارٹیشن کے اندر الف لام کو چھوڑ دے۔ تو یہاں پہ عربک سعودی عربیہ ہی رہنے دیں۔ اگر صحیح نہ کام کرے تو آپ یہاں سے اردو کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، اردو پاکستان والی یہاں سے ہم نے سلیکٹ کر لینی ہے۔ لیکن امید ہے کہ یہاں پہ جو عربک سعودی عربیہ والا آپشن ہے یہ ٹھیک سے کام کر رہا ہوتا ہے، تو آپ نے عربک سعودی عربیہ ہی چھوڑ دینا ہے۔ یہاں سے ہم نے اسے سلیکٹ کر لیا اور یہاں سے ہم نے اوکے کر دیا، تو دیکھیں کہ اس نے سارے مصادر و مراجع کو الف بائی ترتیب سے لگا دیا۔ ابن ابی شیبہ، ابن حجر، ابن ابی شیبہ، یہاں پہ ابن، ان سب مصادر و مراجع کے اندر ابن مشترک ہے، ابن کامن ہے، تو اس نے ترتیب دی ہے کہ ابن کے بعد پہلے وہ لفظ لایا جس کے شروع میں الف ہے، پھر اس کے بعد ہے والا، پھر اس کے بعد سین، میم، یہ سارے اس نے الف بائی ترتیب سے جوڑ دیے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے
کہ اس نے انگلش والے جو مصادر و مراجع تھے انہیں اس نے پہلے دکھایا ہے اور جو اردو والے ہیں وہ بعد میں ہیں. تو اسے ہم نے کیسے کرنا ہے؟ جب ہم یہاں سے اس ٹول کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ الف لام کو اگنور کرنے کے ساتھ ساتھ رائٹ ٹو لیفٹ لینگویجز فرسٹ بھی ہم نے لگانا ہے. تو رائٹ ٹو لیفٹ لینگویجز فرسٹ جب ہوں گی تو اردو اور عربی کے جو مصادر ہیں وہ پہلے ہوں گے اور جو انگلش والے ہیں وہ ہمیں بعد میں نظر آئیں گے. دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ رائٹ ٹو لیفٹ لینگویجز پہلے ہم نے وہ کر دی ہیں، تو یہ اردو کے جو مصادر ہیں یہ پہلے آ گئے اور جو انگلش والے جو مصادر و مراجع ہیں یہ بعد میں آ گئے ہیں. تو یہ کام اگر ہم مینول طریقے سے کرتے ہیں اور ایک ایک لائن کو ہم درست کریں گے تو ہمارا بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اور اس کے اندر غلطی کا امکان بھی موجود ہوتا ہے. تو آپ اس کو آٹومیٹک طریقے سے کریں، یہ انتہائی آسان کام ہے اور 1 منٹ بھی اس میں نہیں لگتا اور اس کے اندر غلطی کا امکان بھی نہیں ہوتا. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.